علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واصحابک اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد نبی امی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا ربی اللہ ولیوں سے نسبت بڑی چیز ہے ولیوں سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے واجب التعظیم قابل احترام بزرگوں صدر محفل حضرت قبلہ بابا جی محمد حنیف مدنی قادری اویسی مہمانان گرامی حضرت قبلہ سید امین صادق الامین صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں بس بات ہے جی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے محمد بھائی ندیم صاحب و دیگر تمام حضرات جتنے تشریف فرما ہے تو آج کی اس محفل کا جو عنوان ہے وہ ہے عرس مبارک اور بڑی گرامش ہے شہنشاہ بغداد سید الاولیاء حضور سیدنا عبد القادر جیلانی قطب ربانی شیخ سمدانی شہباز لامکانی پیر پیران میر میران دستگیر 11ویں والے پیر کی 11ویں شریف کا چونکہ مہینہ ہے تو 11ویں شریف کی تقریب ہے انہی کے صدقے میں ہمارے اس دور حاضر کے عظیم عالم دین عاشق رسول امیر المجاہدین شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا وصال مبارک پچھلے سال انہی دنوں میں ہوا تو صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی یاد میں عرس منائے جا رہے ہیں بابا جی قبلہ جب ان کا وصال شریف ہوا تو میں مدینہ شریف میں تھا میں اپنے گھر واپس آیا مغرب کے بعد تو میرے بیٹے محمد ایاز مدنی نے نا میسج کیا کہ بابا جی اللہ کو پیارے ہو گئے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ 2 دن پہلے تو وہ اسلام آباد میں دھرنا تھا وہاں سے تشریف لے گئے بالکل یقین نہیں آ رہا اتنے میں سید حسن شاہ صاحب آپ حضرات میں سے کوئی جانتے ہیں مدینہ پاک رہتے ہیں ان کا روتے روتے میسج آ گیا اس کے بعد پھر حافظ محمد انوار ہیں ہمارے وہاں کمرے کے جو خدمت گزار ہیں وہاں وہ تشریف لائے کمرے میں تو ایک کمرے کے اندر نا جتنے بھی ساتھی بیٹھے تھے یقین کریں اتنی خاموشی اور یوں سمجھ رہے تھے کہ ہماری اپنی جان نکلنے کو آ گئی اور پھر ہم نے جنازے کے مناظر بھی مسجد قباء شریف میں دیکھے کسی نے آن لائن آگے آ جاؤ پولیس والے میں اس لیے بھی پیارے ہیں کہ ممتاز قادری صاحب کی پیٹی پھرا ہے نہیں اور ماشاءاللہ یہ تو ویسے بڑی اچھی صورت نعت پڑھتے ہیں رات میں نے سلام کا آج رات میں سلام شریف کا ایک مصرع میں نے سنا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو ماشاءاللہ صرف سپاہی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم کے غازی بھی ہیں تو میں عرض کر رہا تھا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ بھی ہم نے مسجد قباء شریف میں لائن مطلب دیکھا ہم نے وہاں اور پھر ہم نے کل شریف کا ختم بھی وہیں مدینہ پاک میں رکھا ہوا اور مدینہ شریف میں پہلا عرس مبارک ہم نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سچی عقیدت حضور کریم رحمت اللہ العالمین کی وجہ سے اب مدینہ پاک کے لیے بڑے تڑپتے ہیں تڑپ ہونی بھی چاہیے لیکن بابا جی کہتے تھے کہ میں مدینہ شریف کی تڑپ رکھتا ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ جب تک پاکستان میں حضور کی عزت کا علم بلند نہ ہو میں کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آتا ہوں
اور میں نے خود دیکھا، بلکہ خود میں اس بات کا عملی پریکٹیکلی بندہ خود بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ مسجد قباء شریف میں ہم نے ان کے لیے کتنے سارے نوافل پڑھے، اور ہم جب باہر نکلے تو جو بھی پاکستان کا ملنے والا ہمارا عاشق آتا وہ یہی کہتا تھا کہ میں بابا جی کے لیے نفل پڑھنے کے لیے۔ کئی لوگ ماشاءاللہ عمرہ شریف کرنے گئے، رات کو ہم سید الشہداء امیر طیبہ باب الدعاء کاشف القربات حضرت سیدنا امیر حمزہ ام الرسول اسد الرسول عقی الرسول کے دربار پر انوار میں گئے تو وہاں بھی ایک جلسہ بنا ہوا تھا ان کی یاد کا۔ بس سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، ان کی زیارت تو ہم نے نہیں کی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی، لیکن ان کے غلام کی ہم نے زیارت کی، جو انہوں نے یہ شعر لکھا انہیں مانا اور انہیں یوں تو پڑھنے کے لیے ہم بڑے عرصے سے پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل عملی تصویر ہم نے اپنے دور میں آنکھوں سے دیکھی، ابھی سال بھی نہیں ہوا اور ہم نے دیکھا کہ انہیں مانا اور انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔ تاریخ میں شاید پاکستان میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ ہوا ہو جتنا امیر المجاہدین کا ہوا جنازہ، اور پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آئی۔ مدینہ شریف سے بھی دو دوستوں نے تیاری کی ہوئی تھی، پھر میں نے جب ٹیلی فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جنازے میں تو نہیں شرکت کر سکے، لیکن جنازے والے دن ہم لاہور میں پہنچ چکے، کیونکہ جنازہ تو پہلے شام کو بیچارے آئے، سید صاحب تھے، تو وہاں سے بھی مطلب میں نے دیکھا کہ لوگ آئے، تو یہ ہم ان کی خدمت میں کیا نذرانہ عقیدت پیش کر سکتے ہیں جناب؟ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ صدیوں تک لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کی عمریں تو کم ہوتی ہیں لیکن ان کی یادیں صدیوں تک رہ جاتی ہیں۔ بظاہر وہ دنیا کی زندگی تھوڑی گزارتے ہیں لیکن کئی صدیوں تک ان کی زندگی محیط ہوتی ہے، اور ہم اگرچہ زندگیاں بہت ساری بھی گزار لیں، 100 سال بھی ہم گزار لیں، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بابا جی کے مزید درجات کو بلند کرے، ان کا دیا ہوا جو مشن ہے سنیوں کے سینوں میں اللہ کرے یہ محفوظ رہے، اور صحیح طریقے سے ہم ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں معاون و مددگار ہوں۔ تو حاضرین کرام، اللہ والوں کی یاد جو ہے یہ انسان کے لیے سرمایہ حیات بھی ہوتی ہے۔ آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس کے ضمن میں چند باتیں عرض ضرور کروں گا، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے کیونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ویسے ایک محبت بھرا پروگرام ہے بابا جی کی صدارت میں، تو یہ ایک فضا جو تھی نا سرگودے میں کہ ایک سلسلے کے جو لوگ ہیں، یہ باپ ہیں، یہ روحانی بیٹے ہیں، یہ کیوں ایک دوسرے سے دور ہے، تو ہم نے یہ پیغام دینا تھا آج کہ گنبد خضرا کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ تو یہ صرف ایک تعارفی پروگرام تھا، ورنہ چند دن پہلے میں آیا اور آتے رہتے ہیں سرگودہ میں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو حاضرین کرام، سرکار کریم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیں۔ حضور فرماتے ہیں نازل الرحمت عند ذکر الصالحین، فرمایا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج حضور غوث پاک کا ذکر، بابا جی خادم حسین امیر المجاہدین کا ذکر، حضور فیض ملت کا ذکر، بزرگان دین اولیاء کاملین کا ذکر، اتنے سارے بندے، سردی کا موسم، دسمبر کا مہینہ، رات کا وقت، اور ہماری کمبلیں، ہماری رضائیاں اب انتظار کر رہی ہیں کہ ہم جا کے سو جائیں، اور ہر بندے کا دل چاہتا ہے سردی میں، لیکن ساری سہولت آسانیاں چھوڑ کر سردی میں آ کے بیٹھ گئے۔ اتنا کوئی اچھا انتظام مطلب کوئی ہیٹر وغیرہ کا بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ساروں کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے خوش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نازل الرحمت عند ذکر الصالحین، سرکار فرماتے ہیں جہاں نیک لوگوں کو یاد کیا جائے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، رب کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔ موجھا بندہ کوئی نہیں ہوتا، موجھا جانتے ہیں سرائکی میں موجھ کہتے پریشان، جس کے چہرے پر کوئی مطلب ہے نا ایسی پریشانی، اس کا فیس ہی بتا رہا ہو کہ میں بالکل پریشان ہوں۔ اللہ والوں کے ذکر میں برکت یہ ہے کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے نا تو ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارک کنز العمال میں ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین
کفارت، فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں سے کفارہ ہے. یعنی جیسے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، عبادت اور تلاوت کلام یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اسی طرح انبیاء کا ذکر جب ہوتا ہے تو عبادت میں وقت شمار ہوتا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے. اور وذکر الصالحین کفارۃ، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ. کفارہ کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں نا، جان بوجھ کر کوئی بندہ غلطی کر لے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کفارہ ہوتا ہے. حضور فرماتے جان بوجھ کر تم نے جو غلطیاں کی ہے نا اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کا ذکر کیا کرو، اللہ والوں کا ذکر کیا کرو. ان کے ذکر میں برکت یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو محو فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اسی لیے ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ والوں کی زندگی کے آپ دیکھیں نا، ان کی اصل زندگی یہ ہے ابتداء بنفس کا، وہ اپنے آپ سے آغاز کرتے ہیں ہر کام کا. یہ ان کا پیغام ہے. اس وقت جو ضرورت ہے نا ہمارے بالخصوص میرے طبقے اہل سنت میں نا، وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی تو کریں نا، ہم اپنی اصلاح بھی تو کریں. منبر پہ بیٹھ کے تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، بہت اچھا شعر پڑھ لیتے ہیں، بڑا بہترین بیان ہو جاتا ہے اور بڑے نعرے بجتے ہیں، پیسے بھی آ جاتے ہیں، کسی نے 100، کسی نے 50، کسی نے 10-20 لیے، اچھے خاصے پیسے بھی بن جاتے ہیں. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ آپ تو اس پر عمل کر لیتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ میں نے خود کتنا عمل کیا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم. تو اسی لیے اللہ والوں کے ذکر کرنے میں برکت ہے کہ پہلے انہوں نے پریکٹیکل اپنی ذات پر کیا، اپنے آپ کو انہوں نے اچھا بنایا. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ان کے نکلے ہوئے لفظ زبان سے نہ آج بھی ہمارے دلوں پر اثر کرتے ہیں. لفظ وہی ہے جو میں بولتا ہوں، لیکن اگر وہی لفظ حضرت بابا فرید الدین کی زبان سے نکلے تو ان میں چاشنی کچھ اور ہوتی ہے. لفظ وہی ہے، بات وہی ہے، لیکن ان کے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کے اقوال ذریعے میں جب آ جاتے ہیں تو بات ہی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ بابا فرید نے یہ کہا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ فرمایا ہے، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ نے یہ فرمایا ہے، حضرت بابا خادم حسین رضوی نے. ان کے لفظ کتنے تھے، حالانکہ کوئی سر نہیں لگاتے، وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے گرگری نہیں لگاتے تھے، لیکن دل سے بات نکلتی تھی نا تو بڑے بڑے پتھر دل جو ہے نا جی وہ بھی جھوم اٹھتے تھے کہ کیا ہی بات ہے. آج بھی ان کے بیان کلپ چل رہے ہیں، آج بھی مطلب ان کی تقریریں دیکھ لیں. حضور فیض ملت اور آپ کی سادہ تقریر ہوتی تھی. آج بھی مجھے کسی نے بتایا کہ 3 مرتبہ سرگودا میں تشریف لائے، ان کی باتیں آج تک لوگ یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے پہلے خود عمل کیا. یہ ہے زندگی کا حاصل. آپ نے سنا ہوگا 12 مرتبہ، شاید بابا جی نے بھی آپ کو بیان کیا ہو، میرے بھائی ندیم صاحب نے بھی آپ کو بیان کیا ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک بڑھیا مائی اپنے بچے بھتیجے پوتے کسی نواسے کو لے کر آئی تو عرض کرتی ہے حضور یہ گڑ بڑا کھاتا ہے، اس کے دیکھیں نا یہ دانت ختم ہو گئے، حضور دعا فرمائے، کوئی تویز دیں، کوئی پانی پھڑ کر دیں یا تاکہ یہ گڑ کھانا بند کر دے تاکہ اس کے دانت صحیح ہو جائے. کہا آپ نے فرمایا بی بی اماں کل آنا. تو اس نے کہا آپ نے شاید دن رکھی ہوتے ہیں، جس تعویذوں کے ہم نے دن رکھی ہوتے ہیں لوگوں کو مطلب تسلی کروانے کے لیے ہوتے ہیں. تویز کا کوئی دن نہیں ہوتا جاری نہیں، تو کہتے ہیں دن رکھے ہوتے ہیں اس دن میں تویز بڑا اثر کرے گا. لوگ بھی بڑے ماشاءاللہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں پیر صاحب نے فلاں دن تویز دینا ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو ان میں اس نے بھائی نے سمجھا کہ شاید بابا جی دن رکھا ہوا ہے. دوسرے دن آ گئی، ہاں جی بی بی کیسے آئی؟ بابا میں کل آئی تھی بچے کو لے کے، گوڑ کھاتا ہے اس کے دانت ختم ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ حضور کوئی دعا کریں، کوئی تویز دیں، کوئی اللہ اللہ، کوئی پانی پڑ کر دیں، کوئی نصیحت کی بات کریں. اچھا آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور بیٹا گوڑ نہ کھائے. میں بیٹھی رہی ہوں، کہا جب تویز دیتے ہیں کوئی میں اس کو پلاؤں. بھائی بی بی کیسے بیٹھے؟ صحیح اس کو میں نے تویز، آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا اس کو نا یہ گوڑ نہ کھایا کر. تو وہ عرض کرتی ہے حضور میں تو بڑا پندھ کر کے آئی ہوں، سفر کر کے آئی ہوں لمبا، تو یہی بات آپ کل ہی کہہ دیتے تاکہ میں دوبارہ نہ آتی. آج بھی میرا دن ٹوٹ گیا، میں نے کام کرنے تھے گھر کے، دوسرا دن میں. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کل میں کیسے کہتا، کل میں نے خود گڑ کھائے ہوا ہے. کل میں اس کو کیسے بولتا
کہ کل میں نے خود ہی گڑ کھایا ہوا تھا. تو اس لیے سرکار فرماتے ابدا بنفسے کا، نصیحت کی بات بھی کرنی ہے، کسی کو وصیت کی بات بھی کرنی ہے، کسی کو اچھے راستے پر بھی لگانا ہے. پہلے خود دیکھو کہ میں بھی اچھے راستے پر چل رہا ہوں، میں پہلے خود بھی اس پر عمل کر رہا ہوں. تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ جب تک بندہ خود عمل نہ کرے اس وقت تک کسی کو کہے تو اثر نہیں ہوتا. یہی زندگی تھی بابا خادم حسین رضوی صاحب کی. میں نے خود ان کو پریکٹیکلی طور پر زندگی میں دیکھا. ان کے نام کا نعرہ نہیں لگتا تھا. ان کے نام کا کبھی نعرہ مجمع میں کسی نے لگا بھی دیا تو شامت آ جاتی تھی اس میں. اور میرے نام کا نعرہ لگے میں تقریر نہیں کرتا. صاحبزادہ صاحب کا نام کا نعرہ جب نہ لگے، حضور فیض ملت کے شہزادے آ گئے، جگر کو فیض ملت، محبوب اہل سنت آ گئے، چاہے مطلب عمل کچھ بھی نہ ہو، جب تک نعرہ نام کا نہ لگے اس وقت تک میری تقریر ہی اچھی نہیں لگتی. لیکن وہ عملی زندگی والے لوگ تھے، انہوں نے کہا خبردار، کل بھی میرے سرکار کا نام زندہ تھا، آج بھی میرے سرکار کا نام زندہ ہے، اور قیامت تک میرے سونے کا نام زندہ رہے گا. ہم کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے، اگر ان کے ساتھ لگ گئے تو کل بھی زندہ، آج بھی زندہ ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول سبحان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. چلیں جی آگے چلیں. حضور فیض ملت کو میں نے خود دیکھا. ہمارا جشن عید میلاد النبی کا 12 ربیع الاول کا جلوس بڑا عظیم الشان جلوس ہوتا ہے. ویسے ہر شہر میں ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ بہاولپور میں کوئی روکڑا ہوتا ہے. تو وہاں آپ کی یہ تحریری ہدایت ہوتی تھی کہ اس پورے جلوس میں کسی کے نام کا نعرہ نہیں لگے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا یہ سارے نعرے. اور میرے نام کا یا کسی کے نام کا نعرہ نہیں لگے گا. بابا جی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں بچہ تھا، اب تو اور بھی چھوٹے ہو گئے ان کے جانے کے بعد. اس وقت کچھ بڑے تھے، اب تو مطلب بڑائی ختم ہی ہو گئی. ہمارے بہاولپور کے ایک بہت اچھے شاعر ہیں خلیل احمد خلیل، کی نعت بڑی مشہور تھی، آج ہے عید دی ڈیوہار میں مدینے ہوا. بہت اچھے شاعر ہیں. اب بیمار ہیں بیچارے، اللہ ان کو صحت دے، ان کی صحت کی دعا بھی ہو گئی. تو انہوں نے جمعے والے دن نا حضرت حضور فیض ملت کی ایک منقبت بنائی. بڑے مان تران سے آئے کہ جناب آج میں جاؤں گا، حضرت صاحب خوش ہو جائیں گے. تو حضرت صاحب کمرے میں تشریف فرما تھے، جمعے کا دن تھا. تو خلیل احمد خلیل نے کہا کہ جی میں کچھ نعت پڑھ لوں. پہلے آپ نے فرمایا پڑھ لو. تو جب وہ نعت پڑھنے کے لیے وہاں گئے نا تو اس نے حضرت صاحب کی منقبت شروع کر دی. وہ مطلب شعر تو مجھے یاد نہیں لیکن لکھے ہوئے ہمارے پاس ہیں. تو میں کمرے میں بیٹھا تھا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس کو کہو یہ بند کرے اور نعت شریف پڑھے نا، یہ بند کرے، نعت شریف پڑھے. تو میں نے جا کر حضرت کا پیغام پہنچایا اور آپ نے بعد جمعے کے فرمایا کہ میرے سامنے یا یہاں میرے مدرسے میں میری منقبت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، میرے نام کی پڑھنے کی منقبت اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سرکار کے نام کو بلند کر رہے ہیں اور انہی کے نام سے ہی بلندی ہمیں ملے گی. تو بتائیے اب اس طرح کا معاملہ ہے. اب تو ہمارے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، مقرر ناراض ہو جاتے ہیں جی میرا نام نیچے کیوں آیا، میرا نام نیچے کیوں آیا. ہم اکثر کہتے ہیں بھئی اشتہار ہی نہ چھپاؤ، اشتہار ہی نہ چھپاؤ. اور پھر جب جس وقت مطلب نہ علم ہے، نہ عرفان ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، پیچھے جو بڑا خاندان ہے آپ ہی پیران ہے کو بات کرنا چاہیے. تو حضرت بابا جی خادم حسین رضوی کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے مجمع میں ان کے نام کا نعرہ نہیں لگتا تھا، اور زندگی بھر انہوں نے اسی بات پہ. اور اکثر لوگ آپ میں سے بیٹھے ہیں، شاہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، ان کی گاڑی میں اچار کا ڈبہ ہوتا تھا اور گھر سے روٹی پکوا کے آتے تھے اور اسی پر ہی گزارا کرتے تھے. فرماتے تھے یہ تھوڑی بات ہے کہ حضور نے
اس مطلب ہے جی عاجز کو اپنے لیے لفظ تو ایسا بولتے تھے میں مطلب مناسب نہیں سمجھتا، فرماتے تھے یہ تھوڑی بات ہے کہ مجھ جیسے بندے کو تو خیرات ہی کوئی نہ دے، اور لوگوں نے آنکھوں پر بٹھائے، کس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اور حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری گلی میں بھی، میرے شہر میں بھی، میرے علاقے میں بھی لوگ ویل چیئر پر مانگتے ہوئے پھرتے نظر آتے ہیں، بڑے موٹے تازے تکڑے، ان کو خیر بھی کوئی نہیں دیتا، لیکن یہ بھی تو ایک ویل چیئر پہ ایک بندہ تھا نا جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کے عالم کفر کو ایسا للکارا کہ آج تک اس کی للکار سے عالم کفر میں لرزہ برپا ہے۔ لرزہ یہ کیوں؟ یہ کس لیے؟ آج بھی کہتے ہیں جی وہ مطلب کسی ایجنسی کا بندہ تھا، فلاں ایجنسی کا بندہ تھا۔ میں کہتا ہوں ہاں وہ دنیا کی کسی ایجنسی کا بندہ نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کریم کی ایجنسی کا بندہ تھا، حضور کے دروازے کا نوکر تھا۔ اور اس دروازے کا جو نوکر بن جاتا ہے تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے در کا جو غلام ہے ہمارا وہ، ان کے در کا جو غلام ہے ہمارا وہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی قطب ربانی شیخ سمدانی آپ کی بارگاہ میں بغداد شریف کا جو خلیفہ وقت کا بادشاہ ایک بار حاضر ہوا، اشرفیاں لے کر سونے کی، 2 اشرفیوں کی گٹھڑیاں تھی، 2 تھیلیاں تھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نے وہ لینے کے بعد اب ذرا دیکھیے، یہ دیکھیے، آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ ادھر اور دوسرا ادھر، آپ نے اس کو یوں مروڑا دیا، اور آپ نے جیسے کپڑے کو نپیڑا جاتا ہے، کپڑے کو مطلب نہیں مروڑا دیا جاتا ہے، آپ نے ایک تھیلی کو ایسے مروڑا دیا، اس سے خون نچلنے لگا، خون نکلنے لگا۔ فرمایا یہ دفع ہو جا، لوگوں کا خون پی کر ہمارے پاس آئے ہو، یہ لوگوں کا خون چوس چوس کر، خود بھی گناہگار اور ہمیں بھی ایسی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ اس کے نام کی 11ویں قیامت تک بجتی رہے گی۔ آج بج رہی ہے نہیں بج رہی؟ 11ویں شریف کے پروگرام ہر مہینے ہوتے نہیں ہوتے؟ ہمارا یہاں جو مطلب ہفتہ روزہ جمعے کی رات کو اجتماع ہوتا ہے، وہاں اپنے مرکز اہل سنت میں جب 11ویں کا دن آ جاتا ہے نا تو ہمارے اجتماع بھی 11ویں شریف کے نام چلے جاتے ہیں، جو آج 11ویں شریف کا اجتماع ہے۔ تو وہ تھے اللہ والے جنہوں نے زندگی میں عملی زندگی دکھائی کہ اصل زندگی یہ ہوتی ہے کہ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ ان کو نام و نمود کی ضرورت نہیں ہوتی، جو حضور کے نام سے لگ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہی شہرت پا جاتے ہیں، ہمیشہ ہی شہرت پاتے ہیں۔ اور جو اپنے نام کے اشتہار خود چھپواتے ہیں، خود بینر بنواتے ہیں، خود پینا فلیکس بنواتے ہیں، خود مطلب پیسے دے کر چوکوں میں لگواتے ہیں، چند دن میں بڑی بیجا بلے 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 ہو جاتی ہے، لیکن چند دن کے بعد ایسے ڈوبتے ہیں کہ ان کو نکالتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جو سرکار کے دروازے کی نوکری کرتے ہیں وہ ایسے ابھرتے ہیں کہ ان کو پھر نیچے لانے والا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی قطب ربانی شیخ سمدانی شہباز لامکانی، آپ اپنے مدرسے میں نا جب چھینک دیتے تھے، نچ سرائکی میں کہتے چھینک دیتے تھے، تو آپ کہتے تھے الحمدللہ، اور مرید جواب کہہ دیتے تھے یرحمک اللہ۔ جب اتنی آواز ہوتی تھی کہ بادشاہ کے محل تک وہ پہنچ جاتی تھی، صرف جواب، حالانکہ بڑی نارملی طور پہ ہم جواب دیتے ہیں، کوئی چھینک آتی ہے نا کسی کو کہتا ہے الحمدللہ، تو ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ، وہ کہتا ہے یہدیکم اللہ، یہ ایک سنت ہے، اس کو بھی عمل کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے جس وقت وہ جوابی طور پہ کہتے تھے یرحمک اللہ، تو ان کی آواز اتنی ہوتی تھی کہ بادشاہ کے دروازے تک اور اس کے محل کی دیواریں ہل جاتی تھی، اور پوچھتا تھا یہ کیا ہوا؟ میں عبد القادر جیلانی نے چھینک دی ہے الحمدللہ کہا، اور مرید نے یرحمک اللہ کہا۔ حاضرین کرام، اسی لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
ایمان اور ڈرنا یہ دو چیزیں ہیں کہ ایمان ہے تقوی ہے. وہ ایمان والو ایمان تمہارے پاس ہے, تقوی بھی تمہارے پاس ہے. اب کیا کرو؟ یہ نہ سمجھو کہ بس ہمیں کسی کے پاس جانے کی لوڑ ہی نہیں ہے, گھر بیٹھے اللہ اللہ تسبیح کھڑکاتے رہو, نماز پڑھ لو بس کافی ہے. پڑھ لو, ضرور پڑھو, یہ فرض ہے, نماز پڑھنی چاہیے, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ, او ایمان والے اور تقوی والو دو خزانے تمہارے پاس ہیں, ایک ایمان کا خزانہ, ایک تقوی کا خزانہ. اب کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور ایمان والو اور تقوی والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ ایمان والو اور تقوی والو, جی یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو. اگر ایمان تمہارے پاس ہے, تقوی تمہارے پاس ہے, یہ نہ کہو کہ کہیں اب جانے کی لوڑ نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ایمان بھی ہے, میرے پاس تقوی بھی ہے, اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے خبردار, خیال کرنا, ایمان بھی تیرے پاس ہے, تقوی بھی تیرے پاس ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان دونوں نعمتوں کے بعد بھی میرا حکم یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاؤ. بابا جی قرآن پاک میں بھی تو ہے نا حکم, قیامت والے دن جب ہم محلہ اسلام پورے والے, فیکٹری ایریا والے, استقلال آباد والے, یہ میں سرگودے کی بات کر رہا ہوں, جب ہمارا نام پکارا جائے گا, کیا ہم اسلام پورے والوں کے نام سے پکارے جائیں گے, استقلال آباد والوں کے نام سے پکارے جائیں گے, سرگودے کے نام سے نہیں. قرآن پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن جب تمہیں پکارا جائے گا تو تمہارے اماموں کے ساتھ تمہیں یاد کیا جائے گا, تمہارے رہبروں کے ساتھ تمہیں آواز دی جائے گی, تمہارے جو رہبر و رہنما ہیں انہی کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا. یہ قادریوں کا گروپ ہے, یہ نقشبندیوں کا قافلہ ہے, یہ سہروردیوں کی جماعت ہے, یہ چشت اہل بہشت آ رہے ہیں, یہ اویسی حضرت خواجہ اویس کرنی کے دامن میں آ رہے ہیں. قیامت والے دن اللہ رب العزت بھی اپنی مخلوق کو جب یاد فرمائے گا, ان کی پیشی پڑے گی, ان کے ضلع کا نام نہیں ہوگا, ان کی تحصیل کا نام نہیں ہوگا, یونین کونسل کا نام نہیں ہوگا, اور ان کے محلے کا نام نہیں ہوگا, بلکہ قیامت والے دن ہمیں اپنے بزرگوں, اپنے ولیوں, اپنے مرشدوں, اپنے رہبروں, اپنے رہنماؤں کے نام سے ہمیں یاد کیا جائے گا. وہ سنیو مبارک ہو, الحمدللہ آج بھی ہم نے اپنی پہچان کرائی ہوئی ہے, کل بھی ہماری پہچان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت شان صحابہ اہل بیت زندہ باد, عظمت شان اولیاء کرام, عظمت شان مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. تو قیامت والے دن بھی ہماری جو پہچان ہوگی, میری اور آپ کی سب کی, قرآن پاک کی نص قطعی اس کو بولتے ہیں شریف نقطہ نظر سے, جو قرآن پاک کا حکم ہے اسے کہتے ہیں نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے. قیامت والے دن ہماری جو پہچان ہوگی ہمارے بزرگوں کے نام سے ہوگی, ہمارے سلسلے کے نام سے ہوگی, ہمارے ائمہ رہبروں رہنماؤں کے نام سے ہوگی. اور آگے چلیے آپ کا دل بڑا خوش ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں, مشکات شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے, کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارت دو جگہوں پر صاحب مشکات نے سے نقل فرمائے. فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک ایسا شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. کون سا؟ فرماتے ہیں یہ پوری حدیث مبارکہ سرکار نے خود بیان فرمائی, خود واقعہ فرمایا. ایک شخص تھا, ایک بندہ تھا, نماز پڑھتا تھا, جنگل کی طرف نکلا, سفر پہ کہیں جا رہا تھا, نماز کا وقت ہوا, وضو کی ضرورت پڑی, دیکھا ہر طرف سے پانی کہیں سے نہیں مل رہا. حکم یہ ہے کہ ہر طرف سے 1 میل کا فاصلہ پہلے تلاش کر لو, اگر وقت تنگ ہو گیا ہے تو پھر تیمم کر لو. اب جناب اس نے کہا کہ میں پہلے تلاش تو کروں, ابھی ٹائم ہے,
جب تلاش مکمل کے بعد کہیں پانی نہیں مل رہا تو اب ارادہ کر رہا ہے کہ میں تیمم کر لوں اور وضو کروں. اتنے میں سامنے ایک جھوپڑی نظر آئی, جھوپڑی ککھوں کی ایک جھوپڑی نظر آئی, کوئی مکان نظر آیا جنگل میں. تو اس نے جا کے آواز دی, مکان والا بہ رہا ہے, جھوپڑی والا بہ رہا ہے, بھائی خیریت؟ اور بھائی جان بات یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور مجھے وضو کرنا ہے. میں کہا جناب تشریف رکھیں. بالکل تشریف رکھیں, میں حاضر ہوتا ہوں. وہ جا کے استاوا, برتن پانی کا کوئی لوٹا کوئی چیز بھی لے کے آیا تو وضو کروایا, مصلی بچھایا, نماز پڑھی. اللہ والے نے بڑا اس نے شکر ادا کیا, یا اللہ آج تیرا بندہ میرے کام آ گیا. آج اگر یہ نہ ہوتا تو میں بغیر وضو کے تیمم کر کے نماز پڑھتا اور دل میں کھٹ 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 رہ جاتی. مطلب بندہ جو وضو کرنے والا ہو نا اس کو تھوڑا سا عجیب سی محسوس ہوتا ہے کہ جب وضو نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو نہ مکمل محسوس کرتا ہے. یا اللہ میں نے وضو کی ضرورت تھی لیکن پانی نہیں تھا اور اس تیرے بندے نے میرے اوپر مہربانی کر دی, میں نے وضو کیا, نماز ادا کی. اب جانے لگے نا تو فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان. کہا نیکی کا مطلب نیکی ہوتا ہے. تو نے آج میرے ساتھ بڑا احسان کیا, تو نے میرے ساتھ مہربانی کی, بھلائی والا کام کیا. میاں اگر میری کہیں ضرورت پڑے تو میں بھی تیری مدد کر دوں. ٹھیک ہے جناب. وقت گزرتا رہا, دنیا ختم, قیامت قائم ہو گئی. یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ سرگودے کے کوئی عالم دین نہیں, یہ پنجاب پاکستان یا عرب کے نہیں, یہ خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, حضور فرما رہے ہیں. قیامت قائم ہو گئی. اب جناب دو لائنیں بنی ہوئی ہیں, ایک جنت جانے والوں کی اور ایک دوزخ جانے والوں کی. اب جنتی جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں, دوزخیوں کو کھینچ کھینچ کے دوزخ میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. اور آپ پوچھ لیں علماء کرام سے, یہ بزرگ بیٹھے آپ کو بتائیں گے قیامت والے دن انسان کی شکل میں اللہ کسی کو دوزخ میں داخل منکرۃ الخاسئین, اگرچہ اس کا مفہوم ہو رہا ہے لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں کہ قیامت والے دن انسان کو انسان کی شکل میں, آدمی کو آدمی کی شکل میں